ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ذبح کر لو گائے۔ گائے تکڑا قسم کا صدقہ ہے۔ صدقہ تو انڈے کا بھی ہو سکتا ہے۔ حدیث شریف بخاری میں ہے، جو دیر سے جمعہ پڑھنے آتے ہیں فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِالْبَيْضَةِ، اور صدقہ تو مرغی کا بھی ہو سکتا ہے، بکرے کا بھی، لیکن بعض تکالیف رفع کرنے کے لیے گائے کا ذبیحہ بہت ضروری ہے۔ اور فقہاء فرماتے ہیں صدقہ اور دعا ایسی تکڑی ہو جو بلا کو ٹال سکے، بلا کو ٹال سکے۔ شذرا میں لکھا ہوا ہے، شذرا میں، کہ جب بلا آسمانوں سے نازل ہوتی ہے تو ادھر سے اس آدمی کی دعا اور صدقہ جا کے اس سے لڑنے لگتی ہے۔ اگر دعا اور صدقہ تکڑا ہو بلا پٹ جائے گی، اور اگر بلا تکڑی ہو تو دعا اور صدقہ پٹ جائے گی۔ اس لیے صدقات و خیرات بہت کرنا چاہیے۔ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ ذبح کرو گائے۔ اور جامع صغیر میں حضرت علی کی روایت ہے، اور شرح وقایہ وغیرہ میں ہے والجاموس نوع من البقر، کہ بھینس بھی گائے کے حکم میں ہے۔ ویسے تو قربانی میں مینڈا اور بکرا افضل ہے، لیکن فتاوی کی کتابوں میں ہے کہ فقراء و مساکین کو گوشت کھلانے کی نیت سے بڑا جانور گائے یا بیل کاٹنا بکروں سے افضل ہے۔ اس طرح گائے کے مقابلے میں بھینس کی قربانی یا بھینس کا صدقہ وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں گوشت زیادہ ہوتا ہے۔ اچھی تکڑی گائے میں مشکل سے 3-3.5 من گوشت ہوتا ہے، لیکن تکڑی اچھی بھینس میں 8 اور 10 من گوشت ہوتا ہے۔ 3-4 دن تفسیر والوں کو ہو جائے گا۔ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ذبح کرو گائے۔ ہمارے ایک ساتھی ہے منور بھائی، انہوں نے ایک دفعہ گائے کا صدقہ کیا، اور پھر خواب دیکھا کہ وہ بماں بال بچوں کے گاڑی کے اندر، گاڑی زمین کے اندر چلی گئی اور پھنس گئی۔ کچھ دیر بعد دیکھا تو وہ باہر آئی، تو بتایا گیا کہ ایک گائے آئی اور اس نے سینگوں سے اس گاڑی کو دھکے دیے اور اس کو باہر نکال کے لے آئے۔ الصدقۃ ترد البلاء انما الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقے کے ذریعے بلائیں ٹل جاتی ہے، اور صدقے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی آگ بجھ جاتی ہے۔